ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان اے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، آواز دیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ کون ہے جو توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنی حاجت مانگے تاکہ میں اسے عطا کر دوں؟ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو غور سے دیکھیں تو اس میں کہیں بھی یہ شرط نہیں کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہو یا کوئی خاص عبادت کی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک کھلی دعوت ہے۔ تم معافی مانگنا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو، لو میں یہاں ہوں۔ تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، مانگو، میں سن رہا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہجد کا وقت ہونے پر الارم لگا کر اٹھتے ہیں، چاہے وہ تہجد کی نماز نہ بھی پڑھے، لیکن صرف اللہ سے مانگنے اور اس کی قربت محسوس کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور دل سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آواز واقعی اللہ کی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بلا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، جب آپ اٹھتے ہیں اور وقت دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بلا رہا ہے، اے اللہ میں ہی ہوں جو تجھے تلاش کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ میرے دل میں ایک حاجت ہے، میں تجھے پکار رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری پکار سن رہا ہے۔ اللہ سے مانگو، وہ تمہیں دے گا۔ اگر وہ توبہ اور استغفار ہے تو وہ معاف کر دے گا، اور اگر کچھ اور ہے تو وہ وہی دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کیا دینا ہے، اور جب وقت صحیح ہوگا وہ تمہیں وہی دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ تہجد کا وقت ہے جو رات کا سب سے بابرکت لمحہ ہے۔ یہ صبح کے ابتدائی لمحات ہوتے ہیں، رات کا آخری حصہ، یہی تہجد کا وقت ہے۔ اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی شان، یہ سب تہجد کے وقت کی اپنی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ اس کی قدر و قیمت صرف تہجد کی نماز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ خود اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ہمیں پکار رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف اللہ کو پکارنا ہی نہیں بلکہ عبادت میں بھی مشغول ہونا چاہیے۔ عبادت یعنی نیک اعمال، اللہ کی بندگی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ کچھ کام جو آپ کو ضرور کرنے چاہیے یا کر سکتے ہیں: ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اس کی حمد و ثنا۔ قرآن مجید بھی ذکر اللہ کا حصہ ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ ایک بابرکت وقت ہے۔ دوسرا، نماز تہجد۔ آپ کو 2 رکعتوں میں تہجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز 2 رکعتوں میں پڑھی، اور یہی مسنون طریقہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ نماز دل سے پڑھے، جلد بازی نہ کرے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے۔ اور جب آپ سجدے میں جائیں صرف اللہ کے لیے، تو جان لیں کہ اس لمحے میں آپ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ذرا خود سے پوچھو، کیا میں کبھی کسی بادشاہ، کسی عمارت یا کسی مجسمے کے سامنے اپنے سر کو اس حالت میں جھکاؤں گا؟ بالکل نہیں۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے چاہے میں کتنا بڑا ہو جاؤں، کتنا امیر، طاقتور یا صحت مند ہو جاؤں، چاہے میرے کتنے ہی بچے پوتے پڑ پوتے ہوں، میں تو بس اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اور میں اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا۔ سورہ سجدہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو رات کو اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے تمہارے لیے جنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہی رات کے اندھیروں میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے، ورنہ بغیر اس یقین کے رات کے وقت اللہ کو پکارنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہم سب کو زندگی میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حل ملے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے ان لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا جو میرے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہمیں مسئلہ ہے،
मैं उनसे कहता, क्या आपने आखिरी तहाई रात में अल्लाह को पुकारा? तो इतने ज्यादा लोग नहीं कहते कि मैंने पूछना ही छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ ये कहता हूं, अल्लाह को पुकार कर देखिए। अरे पुकार कर देखिए नहीं, बल्कि आपको सबसे पहले अल्लाह को पुकारना चाहिए था। अगर तुम्हें कोई मसला है और तुमने तहज्जुद के वक्त अल्लाह से दुआ नहीं की, उसे पुकारा नहीं, और तुम मसले का हल कहीं और तलाश कर रहे हो, तो तुम राह से भटक चुके हो। अल्लाह ही है जिसके पास तुम्हारे मसले का हल है। अल्लाह के पास सब कुछ है और तुमने अभी तक उसे पुकारा तक नहीं, और तुम मेरे पास या दूसरों के पास चले आते हो मदद मांगने के लिए, जबकि रब्बुल आलमीन को तो पुकारा ही नहीं गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजाना दुआ करने या इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप गुनाहों से पाक थे। लेकिन आप ये सब इसलिए करते थे ताकि हम उनके नक्शे कदम पर चल सके। आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं, तो खुद से पूछे, पिछले 30 दिनों में कितने लोगों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी? 30 दिन गुजर गए और हमने तहज्जुद की तरफ ध्यान तक नहीं दिया।